السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ ناظرین کرام، آج کا میرا پروگرام پورے سعودی عرب کے لیے ہے۔ پورے سعودی عرب کے اندر جو خواتین و حضرات سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے دل میں محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے، محبت تو اس کے رسول کی محبت ہے، انہوں نے کسی اور ملک کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے سعودی عرب کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جب دل کرے گا ہم عمرہ کریں گے، مکہ جائیں گے، بیت اللہ کو دیکھیں گے، خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور ان کے دل میں یہ تڑپ رہی ہے کہ جب بھی دل کرے گا ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول پر ہم درود پڑھیں گے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ریاض الجنہ میں ہم نفل پڑھیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا میرا پروگرام یہ ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے بے شمار خواتین و حضرات جو پاکستانی ہیں لیکن رزق کی تلاش کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے سعودی عرب میں ہیں، لیکن ان کے دل میں بہت بڑی خواہشات ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل کی آواز کو کوئی سن نہیں رہا، ان کے دل کی آواز کو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ میں نے ایک پروگرام بنایا پاکستان کے لیے، تو وہ میرا پروگرام ایک بہن نے دیکھا تو مجھے میسج کرتی ہے کہ میرے بھائی، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کار خیر میں مجھے بھی شامل کریں، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گی۔ میں نے کہا میری بہن، آپ نے میرا پروگرام دیکھا ہے، آپ کے اندر ایمانی خیرت ہے، آپ نے سوچا کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں، اگر یہ مولانا صاحب، یہ پروفیسر صاحب یہ دین کے لیے بلا رہے ہیں تو میرا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس میں آ جائے۔ کہنے لگی قاری صاحب، میرے خامد سعودی عرب میں تھے، 20 سال ہم سعودی عرب رہے ہیں، میرا جو خامد ہے، میرا شوہر ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، میرے بچے ہیں، ان کے 2 بچے سعودی عرب میں ہیں جو کہ ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہیں، اقامہ نہیں لگوا رہے۔ میرا پروگرام سننے والوں، اگر کسی کو اپنی کمپنی میں کسی بھائی کی ضرورت ہو، میرے ساتھ رابطہ کرنا۔ ان 2 یتیموں کو آپ اپنے ساتھ اپنی کمپنی میں آپ لگائیں، اور اگر ان کا ٹیکس وغیرہ ان کی تنخواہ سے کاٹ لیں، اگر آپ ان پر خرچ نہ کر سکیں تو مجھے وہ کہتی ہے والدہ، یہ بچے یتیم ہیں، اگر ان سے تھوڑا سا آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو میرے بچے جو ہے بہت خوش ہوں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ دین کے کام میں شامل ہیں، اور میرا ایک بیٹا ہے وہ بھی دین کے کاموں میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا بہنا پریشان نہ ہو، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان سب بچوں کو، بیٹوں کو میں لے کر دین کی دعوت کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلوں گا۔ مجھے افراد کی ضرورت ہے، جتنے افراد زیادہ ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے، پھر کتنے ہو گئے، بدر کے اندر 313 ہو گئے، پھر کتنے ہو گئے، پڑھتے پڑھتے کتنے ہو گئے۔ جب حجۃ الوداع کیا ہے تو 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے رسول کی محنت سے پہلے ابو بکر تھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ تھے، عورتوں میں کون تھی؟ اما جان خدیجہ تھی۔ پہلے ایک پھر اللہ ذوالجلال نے پھر کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے بھائیوں، ہم نے دین کی تبلیغ کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں، اس کا نام ہوگا، اسلام آباد میں نے بنانا ہے، محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ اس میں سکول کے اور مدرسے کی مکمل تعلیم دی جائے گی، اور پھر اسی طرح جامع مسجد خاتم النبیین میں تعمیر کروں گا اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔ یہ جو جامع مسجد خاتم النبیین ہے، الحمدللہ یہ بہت عظیم الشان مسجد بنائیں گے۔ پورے سعودی عرب میں رہنے والی خواتین و حضرات جو مسجد بنانا چاہتے ہیں رابطہ کریں، جو مدرسہ بنانا چاہتے ہیں رابطہ کریں، جو ان کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو اس کے ماہوار خرچے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔
میرے بھائیوں، ایک ادارہ، ایک مسجد اسلام آباد کے علاقے میں میرا بنانے کا ارادہ ہے۔ جب اس کو میرے بھائی دیکھیں گے کہ واقعی یہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ہم نے فرقوں کو ختم کر دینا ہے، سب کو قرآن اور حدیث پر جمع کرنا ہے، قرآن اور حدیث سب کے لیے ایک ہی برابر ہے، سب اس پر متفق ہیں، ہمارا بیت اللہ بھی ایک ہے، مسجد نبوی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، ہمارا محمد کریم، تو کیوں نہ ہو ہم سب کو فرقوں سے ختم کر کے ایک ہی جماعت جو کہ کیا ہے صراط مستقیم پر چلنے والے، وہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے، اس پر ہم نے جمع کرنا ہے سب کو۔ یہ کب جمع ہوگا؟ جب ہم سب جمع ہو جائیں گے، ہمارا اتفاق ہو جائے گا۔ سعودی عرب والے بھائیوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم مل جائیں۔ آپ سب سے پہلے اپنا قیمتی وقت مجھے دیں، قیمتی مشورہ دیں کہ دین کو آگے پھیلانے کے لیے ہم کیسے محنت کریں۔ اس کے بعد پھر اپنا مالی تعاون آپ جگہ لے کر دے سکتے ہیں، آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ شامل ہو، ہم مل کر ادارہ بنائیں۔ اور پھر جب ادارہ ساتھی اس کا وزٹ کریں گے کہ واقعی یہ اللہ کی تبلیغ کے لیے ایک مثال ہے، پھر میں اسلام آباد کے بھائیوں کو جمع کروں گا، بھائیوں ہم نے 100 مرکز بنانا ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ایسے افراد پیدا کروں گا، 100 افراد جو کہ 100 مساجد اور ادارے بنائیں گے اسلام آباد۔ پھر راول پنڈی سے میں سب کو جمع کر کے میں کہوں گا کہ راول پنڈی میں ہم نے 100 ادارہ بنانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 100، جب یہ انشاءاللہ ہو جائے گا پھر میں ادارہ بنانے کے بعد پھر میں اسلام آباد کے کسی علاقے میں شہر سے باہر ہو کر 5-6 ایکڑ جگہ لے کر وہاں محمد الرسول اللہ یونیورسٹی تعمیر کروں گا۔ اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے جو حضرات محنت کرنا چاہتے ہیں ان کو میں جمع کر کے پھر 4 افراد ایسے تیار کروں گا، اور 4 یونیورسٹی بنانی ہے۔ ایک میں بناؤں گا، 4 سارے مل کر بنائیں گے۔ ایک ہوگی ابوبکر صدیق یونیورسٹی، دوسری ہوگی عمر فاروق یونیورسٹی، تیسری ہوگی عثمان غنی، چوتھی ہوگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی۔ 5 یونیورسٹی ہم بنائیں گے، اور جو چھوٹے ادارے ہم نے مساجد اور ادارے 100 راول پنڈی 100 اسلام آباد میں ہم نے بنائے ہیں، ان میں جتنے بھی بچے ہیں FA تک وہاں تعلیم حاصل کریں گے، 7 مدرسے کی تعلیم ہوگی، اور پھر اللہ کی رحمت سے ان کو دوبارہ ہم BA BSc آگے والی تعلیم ان یونیورسٹیز میں دیں گے۔ میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ہمارے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھیں۔ یقین کریں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اپنے گھر سے فیصل آباد گئے، وہاں سلفیہ یونیورسٹی میں ہم نے داخلہ لیا۔ یقین کریں 2-2 4-4 مہینے کے بعد، کبھی 6-6 مہینے سال بعد ہم گھر آتے تھے 2-3 دن کے لیے۔ جب تھوڑے سے سنبھلے، مڈل کرنے کے بعد ہم باہر نکلے، پھر ساری زندگی اب تک نہ ماں باپ کا پیار دیکھا، نہ ماں باپ کی ہم نے خدمت کی، موقع ہی نہیں ملا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر شہر میں، پہلے اسلام آباد راول پنڈی کو میں کور کروں گا، پھر پورے پاکستان کے ہر شہر کو، ہر ضلع کو، تاکہ ہمارے بچے یا تو روزانہ گھر آئیں، رات کو ماں باپ کی زیارت کریں۔ ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھنے سے 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ بچے اس اجر سے بچے اس اجر کو لیں، اور والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں، روزانہ ڈیلی دیکھیں کہ ادارے پر میرے بچے کے اثرات کیا ہیں، میرا بچہ باغی ہو رہا ہے یا فرما بردار ہو رہا ہے۔ اور یونیورسٹی میں اگر جائیں تو کم سے کم ہم کوشش کریں گے ایسا نظام دیں کہ جمعرات اور جمعہ چھٹی ہو، 2 دن کے لیے اپنے والدین کے پاس آئیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور ملیں، گھر کا کھانا کھائیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، اور پھر ہمارے پاس آ جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان قرآن اور حدیث کے نام پر اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم ان بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، جس طرح ہمارے بچے ہیں ان کی ہم تعلیم تربیت کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ سارے امت محمدیہ کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں ایک درد کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تعلیم عام ہو جائے گی، انہی اداروں سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے جو پاکستان کے ہمارے ادارے ہیں، فوج کا ادارہ ہے، پولیس کا ادارہ ہے، دیگر ہسپتال ہے، یہاں سے ڈاکٹر جائیں گے، یہاں سے انجینئر جائیں گے، یہاں سے سب ان میدانوں میں جائیں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، حرام کھانے والے نہیں ہوں گے، پھر حلال کھانے والے ہوں گے، رشوت نہیں دیں گے، وہ نہ رشوت لیں گے،
تو پھر یہی ہمارے بچے جب ایک پنسار کی دکان بنائے گا، ایک سبزی کی دکان بنائے گا، ایک کپڑے کی دکان بنائے گا، ایک برتنوں کی دکان بنائے گا، ایک جناب کیا ہے یہ بلڈنگ مٹیریل کی دکان بنائے گا، پھر وہاں پر یہ حرام کمائی نہیں ہوگی، حلال ہوگی، چیز ایک نمبر ہوگی، پورا تولا جائے گا، پورا ناپا جائے گا اور صحیح چیز دی جائے گی، مناسب اس کا نفع بھی لیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹے نیچے سے ہم شروع کریں گے، چند سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ تعلیم پورے ملک پاکستان کے کناروں تک پہنچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں نہیں، پھر ہم نے اس تعلیم کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ سعودی عرب میں جتنے میرے خواتین و حضرات سعودی عرب میں ہیں مجھے دعوت دیں گے، میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ پاکستان کی طرف سے پاکستان کا ایک آپ کا بھائی ادنا جیسا خادم میں حاضر ہوں، انشاءاللہ دعوت کے میدان میں آپ کے ساتھ جب کہیں گے میں آ جایا کروں گا۔ اور جب آپ پاکستان جائیں گے ہمارے ادارے کا وزٹ کریں، اور یہ میرا نہیں آپ کا ادارہ ہوگا کیونکہ آپ کے تعاون سے بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جو مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرنا چاہتے ہیں، پورے سعودی عرب میں رہنے والے، وہ میری واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کریں۔ اگر کسی وقت میسج نہ آئے یا کوئی محسوس کریں، ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں میرا نیا نمبر لکھا ہوگا، انشاءاللہ رابطے میں رہیں۔ اور میں ایسے بہن بھائیوں کا سب سے زیادہ مشکور ہوگا کہ جو مجھے اپنا قیمتی وقت دیں گے اور مجھے مشورے دیں گے۔ میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے بیرون ممالک والے سارے بھائیوں کو وہاں ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہم رابطے میں رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ میسج کریں، آپ کو میں لنک سینڈ کر دوں گا، اس میں آپ جوائن کریں اور اپنا مشورے دیں قیمتی۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ ہمیں پسند فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔